وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ نبی علیہ السلام کا تذکرہ پچھلی کتابوں یعنی تورات، زبور، انجیل اور دیگر مذاہب، وید، بھگوت گیتا وغیرہ میں آپ کے بارے میں جو پیشین گوئی کی گئی ہے اسی کا تذکرہ کرنے کے لیے ادارہ ھذا کے موقر و کامیاب استاد مفتی ادریس صاحب قاسمی کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور اپنے قیمتی خطاب سے مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ نہایت قابل احترام مہمانان اکرام اور پردہ نشین خواتین اور عزیز طلباء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کسی خاص قوم کے لیے یا کسی خاص شہر کے لیے، علاقے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے، تمام اقوام کے لیے اور قیامت تک کے لیے آخری پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ گزشتہ جتنے انبیاء آئے ہیں، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور حضرت سلیمان، جتنے بھی انبیاء علیہم السلام ہیں، سب مخصوص قوم کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اسی لیے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں، ان سب پیغمبروں نے اپنی اپنی قوموں کو اس بات سے باخبر کیا کہ ہمارے بعد ایک اور نبی آنے والے ہیں جو آخری نبی ہوں گے، آخری پیغمبر ہوں گے۔ اگرچہ کہ گزشتہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات وہ مسخ ہو چکی ہیں اور ان کی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، بدل دیا گیا ہے، محفوظ نہیں رہ سکی ہیں، لیکن اس کے باوجود آج بھی دیگر مذاہب کی جو کتابیں ہیں، ان کتابوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور آپ کا تذکرہ اور آپ کی علامات واضح طور پر ملتی ہیں۔ ہم دیکھیں، سب سے پہلے ہندو مت جو ہمارے ملک میں اس کے ماننے والے بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں، اگرچہ کہ اس کا وجود کب ہوا، کتنے ہزار سال پہلے ہوا، اس سلسلے میں مختلف باتیں ہیں۔ ان کی کتابیں سب سے پہلے کون سے آدمی کو ملی ہے، کون سے علاقے میں ملی ہے، اس سلسلے میں کوئی وضاحت موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بائبل، تورات، انجیل وغیرہ کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اتنی وضاحت سے نہیں ملتا ہے جتنی وضاحت سے ان کی مذہبی کتابوں میں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پر نام، آپ کے والدین کا نام، آپ کی پیدائش کا مقام اور آپ جس شہر میں آنے والے ہیں اس شہر کا تذکرہ، آپ کی سواری اور مختلف طرح کے سیرت کے جو پہلو ہیں ان سب کا تذکرہ ملتا ہے۔ ہندوؤں کی کتاب جو وید نامی ہے، جو سب سے اعلیٰ اور سب سے مستند مانی جاتی ہے، ان کے یہاں مقدس سمجھی جاتی ہے، اس میں مختلف جگہوں پر اتھروا وید لے لیں، سام وید لے لیں، مختلف کتابوں میں ایک لفظ ملے گا نراشنسا کا۔ نر کے معنی آتے ہیں انسان کے، اور شنسا کے معنی ہیں وہ آدمی جو پرشنسا کے قابل ہو، پرشنسا کے تعریف کے لائق ہو، وہ آدمی، وہ انسان جو تعریف کے لائق ہو۔ اگر اسی کو ہم عربی زبان میں بولیں تو اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے محمد کا۔ اور اسی طرح ان کی کتابوں میں لفظ ملتا ہے کورما کا۔ کورما کے معنی آتے ہیں امن چاہنے والا، اور عربی میں اگر دیکھا جائے تو اسی کا ترجمہ ہو جائے گا رحمت للعالمین۔ اور اسی طرح کورما کا لفظ اس کے معنی ایک آتے ہیں ہجرت کرنے والا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں۔ اسی میں اتھروا وید
کہ ایک باب میں مستقل طور پر 14 منتر ملتے ہیں اس طرح سے کہ وہ جو مہارشی ہیں ان کی سواری اونٹ ہوگی، تو یہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں۔ جو برہمن ہیں ان کے لیے تو اونٹ اور گدھے پر سوار ہونا حرام ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو آنے والا ہے ریگستان کے علاقے سے آنے والا ہے، ایسی واضح طور پر نشانیاں ہیں۔ اسی طرح ان کی کتابیں ہیں بھوشیہ پران، بھگوت پران اور کلکی پران۔ یہ وہ کتابیں ہیں جس میں آئندہ پیش آنے والی بھوشیوانیاں، پیشین گوئیاں اس میں بیان کی گئی ہے۔ کلکی پران، اس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ملتا ہے کلکی اوتار کے نام سے، کلکی اوتار، جس میں یہ کہا گیا کہ ان کے والد کا نام وشنو یاس ہوگا اور وہ سومتی کی کوکھ میں پلیں گے، سومتی کی کوکھ سے پیدا ہوں گے۔ اگر ہم اس الفاظ کے معنی کو دیکھیں، وشنو یاس، وشنو کہتے ہیں خدا کو اور یاس کے معنی آتے ہیں بندے کے، غلام کے، تو وہی ترجمہ ہو جائے گا عبداللہ کا۔ اور جو سومتی ہے اس کے معنی آتے ہیں امن والی کے، اگر ہم اس کا ترجمہ کر دیں گے تو اس کے معنی ہو جائیں گے آمنہ کے۔ اور اسی طرح اس میں یہ وضاحت ہے کہ یہ پیدا ہوں گا سنبھالا شہر میں ایک مہنت اور سردار کے گھرانے میں۔ سنبھالا کے معنی بھی آتے ہیں امن کے، اور ہم جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کو امن کا شہر کہا جاتا ہے، دارالامن کہا جاتا ہے، البلد الامین کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی واضح نشانیاں ہیں۔ اسے ایک سواری دی جائے گی، اڑن گھوڑا دیا جائے گا جو بجلی کی رفتار کے مطابق آسمانوں کی سیر کرے گا۔ ایسے واضح نشانیاں ہندو مذہب کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ اسی طرح پارسی مذہب ہے، اس کی کتابوں میں بھی دو طرح کی کتابیں ہیں، ایک دساتیر ہے اور زند اویستہ ہے۔ ان دونوں کتابوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ملتا ہے۔ وہاں پر جگہ جگہ سوشنت اور استوت ایریٹا کا لفظ وہاں پر ملتا ہے۔ سوشنت کا اگر اس کو معنی اگر دیکھا جائے تو اس کے معنی نکلتے ہیں وہ شخص جس کی تعریف کی جائے، تو وہی محمد کا لفظ بن جاتا ہے۔ اور استوت ایریٹا، اس کی بھی اگر لغت میں معنی دیکھے جائیں تو اس کے معنی نکلتے ہیں تعریف کرنے والا، تو وہی احمد کا لفظ بن جاتا ہے۔ اسی طرح بدھ مت کی کتابیں اگر دیکھیں تو وہاں پر بھی مختلف جگہوں پر ایک لفظ ملتا ہے میتری کا، میتری۔ چکاوتی سنہاند ستانتا ان کی کتاب ہے۔ اسی طرح مشرقی مقدس کتب ہے، انجیل بدھا ہے۔ ان کتابوں میں بدھا اپنے شاگرد آنندا، جو خاص ان کے شاگرد تھے، ان کا دونوں کا آپس میں مذاکرہ اور مکالمہ ہے۔ آنندا اپنے بدھا سے کہتے ہیں کہ جب آپ چلے جائیں گے تو پھر ہماری تعلیم کون کرے گا، ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ تو بدھا کہتے ہیں کہ آنندا، میں کوئی آخری بدھا نہیں ہوں، آخری پیغمبر نہیں ہوں، میرے سے پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں اور میرے بعد بھی پیغمبر آنے والے ہیں۔ میرے ماننے والے سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، ان کے ماننے والے ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ آنندا نے ان سے پوچھا کہ پھر ہم انہیں کیسے پہچانیں گے؟ تو بدھا نے کہا کہ ان کا نام میتری ہوگا۔ اب یہ میتری کا لفظ کیا ہے، اس پر تحقیق کی گئی تو میتری کے معنی آتے ہیں محسن کے اور رحمت کے آتے ہیں، اور قرآن کریم میں صاف طور پر کہہ دیا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ جو پیشین گوئی ہے وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی صادق آتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بائبل میں، بائبل دو قسم کی ہے، ایک اس میں پرانا عہد نامہ ہے جسے اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے، ایسے ہی دوسرا ہے نیا عہد نامہ جسے نیو ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ عیسائی لوگ صرف یہودی لوگ صرف پرانا عہد نامے کو مانتے ہیں، جو نیا عہد نامہ ہے اس کو یہودی نہیں مانتے ہیں، اور جو عیسائی ہیں وہ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ دونوں کو مانتے ہیں۔ پرانا عہد نامے میں بک آف ڈیٹورنمی ہے، اس میں چیپٹر نمبر 18 اور ورس نمبر 18 میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے بھائیوں میں سے ہی تمہارے مانند ایک شخص کو بھیجوں گا، ایک پیغمبر کو بھیجوں گا۔ تو یہاں پر یہ بات دیکھنے کی ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا جا رہا کہ تمہارے بھائیوں میں سے، تمہارے بھائی یعنی بنی اسرائیل
حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے ان کا تعلق ہے. بنی اسرائیل اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اولاد ہے بنو اسماعیل میں سے، یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو اولاد ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو یہ بنی اسرائیل اور بنو اسماعیل دونوں آپس میں بھائی ہوئے. تو جو بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ تمہارے بھائیوں میں سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہوں گے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں کہا گیا تمہارے مانند ہی ایک پیغمبر کو بھیجوں گا. بائبل اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں، عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے، کیونکہ وہ بھی پیغمبر ہیں اور بنی اسرائیل میں سے ہے. لیکن یہ بات اتنی کافی نہیں ہے. اگر دیکھیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہیں، کیونکہ ان دونوں کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ باپ اور ماں کے ذریعے سے ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش صرف اور صرف ماں کے ذریعے سے ہوئی ہے، ان کے کوئی باپ نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا فرمایا ہے. اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیدائش ہے، پیدائش کے بعد انہوں نے شادی بھی کی ہے اور ان کے بچے بھی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی بیوی ہے اور ان کے بھی بچے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی نہیں ہوئی اور ان کے بچے بھی نہیں ہیں، تو یہ موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہوئے. اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر قادر تھے کہ اگر وہ کسی کو سزائے موت دینا چاہے تو وہ دے سکتے تھے ان کے جرم کی بنا پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دے سکتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیار حاصل نہیں تھا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو وفات ہوئی ہے وہ فطری ہوئی ہے، نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو وفات ہوئی ہے وہ بھی فطری طور پر ہوئی ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے مطابق بھی اور مسلمانوں کے مطابق بھی وہ نیچرل طور پر ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے. عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا ہے، حالانکہ یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. تو یہ ساری علامتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ بھی محمدن کہہ کر بائبل میں الفاظ موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو انجیل جو نیا عہد نامہ ہے اس میں بھی واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ ملتا ہے فارقلیت، جسے عربی میں کہا جاتا ہے. اصل لفظ ہے پیریکلیٹس، انگلش میں جو لکھا جاتا ہے پیریکلیٹس یونانی زبان کا اصل لفظ ہے. پیریکلیٹس اس کے معنی آتے ہیں وہ شخص جس کی تعریف کی گئی ہو، وہ شخص جس کی تعریف کی گئی ہو. اگر اسی کو عربی زبان میں دیکھا جائے تو وہ محمد بن جاتا ہے، لیکن ان لوگوں نے پیریکلیٹس سے اس کو بدل کر پیراکلیٹس بنا دیا ہے. پیراکلیٹس بھی اگر دیکھا جائے تو اس کے معنی بھی محسن ہونے کے، دیالو ہونے کے اور رحمت کے ہو جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں، یہ لفظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی صادق آتا ہے. تو دنیا میں جتنے بھی ابھی مذاہب پائے جاتے ہیں ان سب کی مذہبی کتابوں کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نشانیاں ان کتابوں میں موجود ہے. قرآن کریم میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ پیشین گوئی کی تھی. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. اسی لیے تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے جو برادران وطن ہیں، دیگر مذاہب کے ماننے والے جو لوگ ہیں، انہیں ٹھنڈے دماغ کے ساتھ ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے کہیں، اور ان کی کتابوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے، جن کا وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، وہ آخری پیغمبر آ چکے ہیں. ان کی ماننے میں ہی ہماری آخرت کی نجات اور کامیابی مضمر ہے. دنیا میں چند جو ہے کوڑیوں کے لیے اپنے خاندان اور برادری کے دباؤ میں آتے ہوئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. انہیں سمجھائیں یہ ہماری ذمہ داری ہے، انہیں دعوت دے اور اسلام کی طرف اپنے اخلاق کے ذریعے سے اور ان دلائل کے ذریعے سے، ان پیشین گوئیوں کے ذریعے سے انہیں اسلام سے قریب کریں.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت کی ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.